الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ شریف ہماری جاری و ساری تھی۔ آج ہمارا سفر پہنچا ہے آیت نمبر 126 پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان ایمان والوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ قال، فرمایا ومن کفر فامتعه قلیلا، جس نے کفر کیا اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، اور پھر اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈال دوں گا، وبئس المصیر، اور دوزخ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شہر مکہ کے ساتھ محبت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی دعا کی برکت سے آج جو آپ کو رونق نظر آتی ہے شہر مکہ میں، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جو حرم ہے اور وہ جو امن والا بنایا گیا وہ خلیل اللہ کی دعا سے بنا۔ پیارے آقا جب مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو سرکار نے دعا مانگی، یا اللہ جس طرح حرم مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے امن والا بنایا اور وہاں پہ برکتیں رکھیں، فرمایا اسی طرح حرم مدینہ شریف کو، اس کو بھی برکتوں سے بھی بھر دے اور اس کو میرے آنے کی وجہ سے امن عطا فرما۔ سرکار کی دعا کی برکت سے پھر مدینہ طیبہ وہ بھی حرم بنا اور اس میں بھی وہ برکتیں نظر آتی ہیں جیسی برکتیں مکہ مکرمہ میں نظر آتی ہیں۔ اور اسی لیے واصف علی واصف آپ نے فرمایا تھا کہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ شہر تو وہی تھے، لیکن فرمایا کہ جب وہاں پہ مدینہ طیبہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ اس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب کا مطلب ہوتا تھا بیماریوں کا گھر۔ جب کچھ صحیح سالم تندرست بندہ وہاں پہ چلا جاتا وہ بھی بیمار ہو کے واپس آتا تھا، اس کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن پیارے آقا کہ جب وہاں پہ قدم لگتے ہیں اللہ تعالیٰ مدینے کی خاک میں بھی شفا رکھ دیتا ہے، اور یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے امن والا بنا دیا۔ اور پھر دعا مانگی کہ یا اللہ جو ایمان والے ہیں انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اس دعا کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہاں پہ پوری دنیا کے اندر کسی اور شہر کے اندر پھل کا موسم ہو نہ ہو، لیکن ہر پھل ہر موسم میں آپ کو شہر مکہ میں مل جاتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، ہاں جس نے کفر کیا ہم اس کو تھوڑا سا برتنے کے لیے دیں گے، یعنی کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ، ان کا رازق بھی تو اللہ ہی ہے، کفار کو رزق کوئی اور تو نہیں دیتا، کفار کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا ہم انہیں تھوڑا سا نفع دیں گے لیکن پھر انہیں مجبور کر کے جہنم کے عذاب میں دھکیل دیں گے۔ اور فرمایا وبئس المصیر، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا تاکہ اہل ایمان مکہ کی بہاریں بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ جہنم سے اپنے اللہ کی پناہ بھی مانگیں۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیں۔ پھر اگلی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے کعبہ شریف کی، اور کعبہ شریف کو جب آپ تعمیر فرما رہے تھے، وَإِسْمَاعِيلُ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے جب تعمیر کعبہ کی تو دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا ہے، تو ہی علم رکھنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اس میں یہ بات ابتدائی طور پہ بیان فرمائی گئی کہ وہ بنیادیں تعمیر کر رہے تھے، یعنی انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، لیکن اس میں انہوں نے کسی اور معمار کو نہیں بلایا، کسی اور مستری کا سہارا نہیں لیا۔ کعبہ شریف کے معمار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور کتنا خوبصورت منظر ہے۔ جو معمار، ایک معمار ہوتا ہے نا، مستری ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ مزدور ہوتا ہے جو کام کرواتا ہے، وہاں پہ اینٹیں اٹھا کے دیتا ہے، گارا اٹھا کے دیتا ہے۔ لیکن کیسا خوبصورت منظر ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اس میں معمار آپ کو ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں اور مزدور حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ کیسا خوبصورت منظر ہے۔ اور جب یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ کا گھر تعمیر کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے گھر بناؤ، اللہ جنت میں تمہارے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ اور اسی لیے سرکار نے فرمایا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، چھوٹی سی مسجد بنائی چڑیا کے گھونسلے کے برابر، اور اس گھونسلے سے مراد یہ ہے مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اس نے تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دیا، وہاں پہ اس نے کوئی اینٹ اٹھا کر کے دے دی، مسجد تعمیر ہو رہی تھی وہاں پہ اس نے تھوڑا سا کوئی کام کر دیا، تو یہ ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد تعمیر کرنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف چھوٹا سا گھر نہیں، اللہ جنت میں اس کے لیے اتنا بڑا محل تعمیر کرے گا جسے دیکھ کے وہ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ اور آپ ذرا دیکھیں جب مسجد قباء شریف تعمیر ہونے لگی، سب سے پہلی دین اسلام کی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء شریف ہے، جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے کے گئے تو شہر مدینہ سے چند میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ سرکار نے مسجد قباء شریف تعمیر فرمائی۔ اور کیا دیکھا حضور کے صحابہ کہتے ہیں جب ہم وہ تعمیر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہ کریم آقا خود اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور سرکار اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ کبھی گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور سرکار خود کام میں شریک ہیں۔ سرکار کے صحابہ جب کوئی بڑا آدمی کام کرتا ہے تو اگر پیر کام کرے تو مرید کب کام کرنے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ رکیے، ہم جو ہیں خدمت کرنے کے لیے، اور سرکار پیر ہیں اور کریم آقا کے سب سے پہلے مرید سرکار کے صحابہ ہیں۔ اب اصحاب رسول آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، ہم جو خدمت کے لیے موجود ہیں۔ تو کریم آقا نے جواب ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں بھی اپنے رب تعالیٰ کو راضی کروں؟ اور فرمایا مجھے بھی ثواب کی حاجت ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروں۔ اور پھر مسجد نبوی شریف جب تعمیر ہوئی تو اس میں بھی سرکار نے حصہ لیا، اور سرکار نے خود وہاں پہ پتھر اٹھا کے لائے، اور سرکار وہاں پہ خود اس کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے رہے۔ اس لیے مساجد کو تعمیر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔
اور اللہ کے خلیل کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کی مساجد، اللہ کے گھر وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو فرمایا جن کے اندر یہ اوصاف ہیں وہی تو ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد بنانا یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن مسجد بنانے کے بعد جو بڑی ذمہ داری ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں آباد ہوتی ہیں سجدہ کرنے کے ساتھ، مسجدیں آباد ہوتی ہیں روشنی کرنے کے ساتھ۔ سب سے پہلے جب مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئی تو وہاں پہ سب سے پہلے کچا فرش تھا، اور پھر وہاں پہ کنکریاں تھیں، تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کا فرش جنہوں نے ڈلوایا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرش ڈلوایا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر مسجد نبوی شریف کو خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کیا گیا اور اس کو زیادہ وسیع کیا گیا مسجد نبوی شریف کو۔ تو یہ سرکار کے صحابہ بھی اس کام کے اندر حصہ لیتے رہے۔ اور پھر مسجدیں آباد کرنے کی ایک اور خوبصورت جو طریقہ کار ہے اور جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کی صفائی کی جائے، اور مسجد کے اندر سے صفائی کرنا یہ بھی بہت اعلیٰ کام ہے۔ اور جو مسجد کی صفائی کرتا ہے فرمایا کہ اگر تمہارا جنت میں جانے کا ارادہ ہے، یقیناً ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے، اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو حوروں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جائے تو فرمایا دنیا کے اندر ہی ان حوروں کا حق مہر دے کے جانا۔ تو عرض کیا گیا بندہ نواز حوروں کا حق مہر کیا ہے؟ کون ہے وہ جو حوروں کا حق مہر ادا کر سکے؟ تو فرمایا گیا حوروں کا حق مہر مسجد کی صفائی کرنا ہے۔ فرمایا تم مسجد کی صفائی کر کے جاؤ، یوں سمجھ لو تم نے جنتی حوروں کا حق مہر ادا کر دیا ہے۔ اور اس لیے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ تہجد کے وقت اٹھتے اور فرمایا کرتے تھے اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اس لیے مسجدوں میں صفائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا شیوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا حدیث پاک میں جس نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکا تو مسجد ایسے سکون محسوس کرتی ہے جیسے کسی بندے کی آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اس تنکے کو اٹھانے سے وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ مسجد خوش ہوتی ہے اور خوش ہو کے اس صفائی کرنے والے کو دعائیں دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ نہیں تو کم از کم حصہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا کام ہے کہ جو مساجد کی صفائی کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہمیں مساجد آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنا دے، مساجد کی صفائی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔